علیکم، میں ہوں مریم نواز، میں ساتھ وسیم ملک ہے اور آپ کو SCR1 میں خوش آمدید۔ عمران خان نے 18 سپٹمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط لکھا۔ خط میں اپنے اوپر بیتی، اپنی فیملی کے ساتھ ہونے والی انتقامی کارروائیوں اور اپنے مقدمات سے متعلق تمام تر تفصیل لکھی اور آخر میں چیف جسٹس کو ان کا حلف یاد دلایا۔ چیف جسٹس نے اس خط کا جواب دے دیا ہے، اور کیا جواب دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے معاملے پر سینیورٹی کا کیس تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر جو کہ اب اگلی جو مرحلہ ہے جسٹس جہانگیری کی ڈگری کا معاملہ، اس میں بھی بینچ میں شامل ہیں، انہوں نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے کے اندر انہوں نے خود ہی کچھ چیزوں کو تسلیم کر لیا ہے جو مستقبل میں ان کے لیے مشکل بنا سکتے ہیں، لیکن ان کو دیکھتے یا سمجھتے ہوئے یہ لگتا نہیں ہے کہ ان کو کوئی مشکل پیش آئے گی، مگر بہرحال انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کر دیا ہے، اور اس فیصلے اور اس نظیر کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو فائدہ کیسے پہنچے گا ہم یہ آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بات کریں گے کہ وکلا نے گزشتہ روز بلکہ ایک روز قبل ایک کانفرنس کی، اس کانفرنس کے بعد کیا وکلا تحریک باقاعدہ طور پر شروع ہو سکتی ہے یا نہیں، تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو وسیم، عمران خان نے آپ پہلے مجھے بتائیں، آپ نے کہا کہ جسٹس محمد علی مظہر کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ ان کے اوپر مشکلات کبھی آئیں گی، کیوں کہا؟ کیا مطلب کیوں کہا آپ نے؟ پچھلے 6 سال سے جسٹس محمد علی مظہر کی کورٹ کور کر رہی ہوں، پہلے وہ جسٹس گلزار کے ساتھ ہوتے تھے، پھر وہ جسٹس بندیال کے ساتھ ہوتے تھے، پھر وہ قاضی فیضیزہ کے ساتھ ہوتے تھے، پھر پہلا ہی دن پھر قاضی فیضیزہ کے آخری دور میں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب جسٹس منصور علی شاہ سائڈ لائن ہو گئے ہیں تو پھر وہ جسٹس خان افریدی کے سب سے قابل اعتماد ساتھی ہیں، اور اب وہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی ممکنہ طور پر بننے والے ہیں۔ تو میں نے کیا غلط کہا ان کے بارے میں؟ ہمارے پاس چلیں جیسے جہانگیری والا معاملہ چھوڑ دیں، 2 کلاسیکل مثال ہیں، جیسے اعجاز الحسن جی اور جسٹس مظاہر نقوی جی، کیا ہوا ان کے ساتھ آخر میں؟ نکال دیے۔ کیوں مطلب وجہ ہوگی نا کوئی، کرپشن کے چارجز تھے جسٹس نقوی پہ، جسٹس اعجاز پہ نہیں۔ ہاں، وہ اس وجہ سے نکال دیے گئے تھے کیونکہ جس نظام کو وہ سرو کر رہے تھے اس نظام کو وہ نو مور نیڈڈ تھے۔ تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا جیسے محمد علی مظہر نو مور نیڈڈ۔ ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا، آپ سے میں اتفاق نہیں کرتی۔ ایشوز پہ آتا ہے۔ بہرحال خبر یہ ہے کہ عمران خان نے 18 سپٹمبر کو خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام، اور وہ جو 3 صفحات پر مشتمل خط تھا اس کے اندر عمران خان نے اپنی قید و بند کی صحبتیں انہیں بتایا کہ میں آپ کو اتنے کلومیٹر دور سے یہ خط لکھ رہا ہوں، 31 کلومیٹر دور سے آپ کو خط تحریر کر رہا ہوں، میں 9/11 کے سیل میں ہوں، میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس قسم کی جو ہے وہ ذہنی اذیت مجھے دی جا رہی ہے، میری فیملی کے خلاف مقدمات، بشرا بی بی کے ساتھ رویہ، میری پارٹی کے ورکرز کو جتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے رہنماؤں کو جتنا کیا جا رہا ہے، سب لکھ دیا، اپنے مقدمات کی تفصیل لکھ دی۔ آخر میں لکھا کہ جج صاحب اگر آپ جرأت مندانہ فیصلے کریں گے تو قوم تاریخ کی کتاب میں آپ کو ان الفاظ میں یاد رکھے گی، تو آپ ہمت کریں، حلف کے مطابق فیصلے کریں۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے خط جب دینے کے لیے گئے تو عمران خان کے وکلا لطیف کھوسا، انتظار پنجوتر کو جو ہے وہ بلا لیا اپنے چیمبر میں بلا کر کہا کہ میں آپ کو 24 گھنٹے میں جواب دوں گا۔ 18 سے 19 سپٹمبر آئی، 24 گھنٹے میں تو جواب نہیں دیا، لیکن 24 گھنٹے کے بعد کوئی 72 گھنٹے بعد جواب دے دیا تھا، تو وہ جواب کیا تھا؟ چیف جسٹس نے واقعی ہی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ آپ چیف جسٹس کی جرأت کو دیکھتے ہوئے، ناظرین بھی دیکھتے ہوئے اشک کر اٹھیں گے، لیکن اس سے قبل جب وہ 31 کا انسا آیا تو اس میں میرے ذہن میں وہ سہیب مغیرہ صدیقی صاحب ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے، ان کی ایک نظم ہے رائے خانی، میں کمرے میں بند پچھلے 31 دنوں سے، کچھ اس طرح سے مجھے بھی وہ یاد آ گئی تھی۔ خیر اب واپس آتے ہیں چیف جسٹس کی بہادری کے اوپر، جس پر آپ اشش کریں گے۔ عمران خان صاحب نے خط لکھا، خط میں انہوں نے پہلا نقطہ اٹھایا کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریلیف نہیں مل رہا، وہ جو جسٹس کے دروازے ہیں وہ میرے لیے بند کر دیے، انصاف کے دروازے، انصاف کے دروازے، جسٹس سے مجھے سارے جج یاد آ گئے۔ چلے تو لیکن آج کل ہمارے ہاں جسٹس اور ججوں میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، بہت فرق ہے جی۔ تو پہلا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز نہیں لگ رہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ جیل پہ مجھ پہ سختیاں ہیں، جیل ٹرائل کا ذکر ہوا، میری بچوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، میرے جو لوگ ہیں ان کو جیلوں میں سختیاں ہیں۔ جواب پر آ جائے، جواب پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کو بلایا، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی بلایا،
آج سے 2 یا 3 روز پہلے. اوکے, اپنے چیمبر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں. آپ نے جواب ویسے ابھی میں نے خبر نہیں بتائی, آپ نے دے دیا, کیونکہ جب میں نے سلمان صفدر صاحب کا نام لیا اور پھر ساتھ ہی دوسری شخصیت کا نام لیا تو جو آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے اشش کر اٹھی میں, اس سے آپ تو اشش کر اٹھی ہے, میں ناظرین کو بتا دوں تاکہ وہ بھی اشش کر اٹھے. چیف جسٹس نے ہاتھ کھڑے کر دیے, وہاں کیے یا نہیں کیے, لیکن جو گفتگو ہوئی ہے اس سے جو ہم تک پہنچی ہے, ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے عمران خان کے خط کے جواب میں اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا ہے بالخصوص 2 چیزوں پر, جیل ٹرائل کے اوپر, جس طرح سے جیل ٹرائل کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح ان کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا کہ میری کچھ لمیٹیشنز ہیں. سلمان صفدر صاحب, میں ان دونوں معاملات پر کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. صاف انکار, ہاتھ کھڑے کیے اپنی ویسے ایک چیف جسٹس کسی دوسرے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یا کسی بھی جج کو ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتا نا. یہ جو آئے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملاقات ہوتی ہے اور تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں جو پالیسی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہوتی ہے, اس میں کیا گفتگو ہوتی ہے؟ تو وہ تو پالیسی بنا رہے ہیں نا, پالیسی بنا رہے ہیں نا. اس ملک کی عدلیہ کے سربراہ ہیں جی, وہ ٹھیک ہے براہ راست کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے عدلیہ میں اب اگر جسٹس ڈوگر انصاف کسی کو نہیں دے رہے, عمران خان چھوڑ دیجیے, کسی عام سائل کو بھی نہیں دے رہے, تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ عدلیہ کے سربراہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی. سربراہ کے طور پہ نہیں, دوسرا بھی ان کے سگنیچر سے آئے ہیں مصروف, ان کی رضامندی سے آئے ہیں. لیکن لطیف کھوسا نے چیف جسٹس سے جب عمران خان کا خط دینے کے بعد ملاقات کی تھی تو کہا تھا آپ عدلیہ کے باپ ہیں. ہاں پہلے وہ کہہ رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ایک رکن تھے, وہ کبھی کہا کرتے تھے کہ جنرل باجوہ قوم کا باپ ہے, اور پھر اس کو عمران خان سے منسوخ کر دیا گیا. خیر, تو اسی طرح آپ عدلیہ کے باپ بھی جو ہیں وہ کسی نے اس پہ بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا, خدمت اللہ جان صاحب جب 5 ججز گئے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ جو عدلیہ کے بچے ہیں وہ انصاف کے لیے سڑکوں پہ رک رہے ہیں, اور عدلیہ کا جو باپ ہے وہ گھوڑا سواری اور گولف کھیلنے میں مصروف ہے. تو خیر, عمران خان کے اس مطالبے پر چیف جسٹس نے ہاتھ کھڑے کیے. انہوں نے کہا میری کچھ لمیٹیشنز ہیں, میں ان معاملات میں آپ کو کوئی بھی ریلیف نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, جیل ٹرائل جس طرح سے کنڈکٹ ہو رہا ہے جی, میں آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا. جیل ٹرائل کو سمجھ آتی ہے, عمران خان صاحب جس ایک شخصیت کا نام لے کے بار بار الزامات لگاتے ہیں کہ جیل ٹرائل اس کی سرپرستی میں کنڈکٹ ہو رہا ہے, تو پھر وہاں تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جیسے پر چلتے ہیں. پہلی بات, ٹھیک ہے, جسٹس سرفراز ڈوگر بھی جا کر بتا چکے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہ مجھے یہاں کون لائے ہیں اور کون چیف جسٹس بنوائیں گے, تو وہاں پر بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پر چلتے تھے. انہوں نے بڑا آنیسٹلی جواب دیا, میں ان کو آج یہاں اس فورم پہ بیٹھے ہوئے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ عمران خان کے اوپر جیل میں جو سختیاں ہیں, پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر جیل میں جو سختیاں ڈھائے جا رہی ہیں, اس پر انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا کہ میں جو ہماری جوڈیشل پالیسی جو ہے نا ریفارمز کی ہے, جیل اصلاحات کی بھی پالیسی ہے, اس میں آپ کا معاملہ ٹیک اپ کروں گا. اور ساتھ بیٹھے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سلمان صفدر صاحب آپ ان کو بتائیں, یہ بھی آپ کی مشکلات کا مداوع کریں گے. اوکے, اٹارنی جنرل جی ہاں فار پاکستان جی ہاں منصور عثمان آوان جی سلمان صفدر صاحب کی شکایات جو عمران خان کی دراصل شکایات ہے جی ان کا مداوع کریں گے. دیٹ از اٹ. میرا خیال ہے اس میں مزید بات کرنے کا مطلب ہے کہ ویسے وہاں گفتگو یہ بھی ہوئی کہ عمران خان نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ میری بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی, تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پھر وہاں کہا کہ لینڈ لائن سے کال کروا دیا کریں. وہ ان کا انداز اٹارنی جنرل سے بھی ایسا تھا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے بچوں سے جو ٹیلی فون پہ بات کرائی جاتی ہے وہ وایا انٹرنیٹ واٹس ایپ سے ہوتی ہے, لینڈ لائن سے بات کیسے کراتی ہے. انہوں نے لفظ استعمال کیا, انہوں نے اٹارنی جنرل سے چلے وہ اس کا تو مطلب یہی ہے کہ بات نہ کرایا کرے, ممکن نہیں ہے وہاں سے. انہوں نے ترلے ڈالے ہیں. یہ چیف جسٹس ویسے معذرت ہی ہے, اب جو خط کا جواب آیا اس کے بعد کوشش کیا آپ نے, آپ نے بھی کیا ہوگا تو کامنٹ میں ضرور بتائیے. اشش تو کر لیے, لیکن وہ جو عمران خان نے اپنے خط کے آخر میں لکھا تھا نا کہ اگر آپ اپنے حلف کے مطابق ضمیر کے مطابق فیصلے کر لیں گے تو آپ کو تاریخ میں کن لفظوں میں یاد کیا جائے گا. تاریخ دونوں صورتوں میں یاد رکھتی ہے. ہاں, لیکن کوڑے دان میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے تو آپ کسی بہتر طرف جائیں, لیکن پھر جب آپ کی ترجیح نہیں ہے, اب میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. دوسری سٹوری یہ ہے کہ گزشتہ روز, بلکہ 2 روز قبل, جسٹس محمد علی مظہر
جو کہ آج کل کون بنے گا آئینی بینچ کا سربراہ کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی پیش ہاں جی بڑا لنک دیکھیں نا سنکڈ ہے، کیونکہ جو بنے گا آئینی بینچ کا سربراہ اس کو ملے گی کروڑوں کی بلٹ پروف گاڑیاں، اس کو ملے گا اسکواڈ، اس کو ملے گی بارات، اوبویسلی مطلب سمجھا کریں۔ تو بہرحال اب یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر جسٹس محمد علی مظہر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سینیورٹی کیس کے اندر تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ مظہر صاحب نے یہ تو درست بات ہے قرار دے دیا ججز کی سینیورٹی درست طریقے سے ہوئی، تمام تقاضے پورے کیے گئے، انہوں نے تو خود سے جسٹس سرفراز ڈوگر کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہی سینئر بھی ڈکلیئر کر دیا، جو کہ حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ مگر اس تمام تر جو ہے وہ صورتحال کے اندر جو اب سچویشن ہے اس میں جسٹس محمد علی مظہر نے نا ایک اس کے اندر بات تسلیم کی ہے جو میری نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ وہ کیا؟ جسٹس محمد علی مظہر لکھتے ہیں فیصلے کے اندر کہ یہ بات درست ہے اور یہ بات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز تبادلہ کر کے یعنی جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم سوبرو اور جسٹس محمد آصف اس لیے لائے گئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایجنسیوں کی مداخلت کے خلاف خط لکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر اس لیے لائے گئے کہ خط لکھا گیا تھا اور ایجنسیوں ان کو ہم تھوڑا سا اسی انداز میں بتا دیتے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں بالخصوص ISI آپریٹیوز کا جو کردار تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت کا، وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ خط نہ لکھتے تو جسٹس سرفراز ڈوگر ٹرانسفر نہ ہوتے جی، تو پھر ان کا ٹرانسفر قانونی اور آئینی کیسے ہو گیا؟ یہی عدلیہ کی آزادی اور شفافیت میں کیسے آ گیا؟ آپ کو پتہ ہے یہ فیصلہ جو لکھا ہے جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ کتنا فائدہ دے گا ICAS کے اندر جو ججز کے وکلا ہیں ان کو؟ چھوڑ دیں، اتنا سیلف کنٹراڈکٹری فیصلہ ہے، چھوڑ دیں۔ جب وہ لکھ رہے ہوں گے انہوں نے یہ لکھا کہ ٹرانسفرز شفاف طریقے سنے نا، ٹرانسفر شفاف طریقے سے کیے گئے، ٹرانسفر سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی، ٹرانسفرز آئینی اور قانونی ہیں، تو ساتھ جب لکھ رہے ہیں سب کا کنسنٹ لیا گیا اس لیے وہ عمل شفاف ہے، لیکن نیچے جا کے لکھ رہے ہیں کہ خط لکھا گیا اس لیے ٹرانسفر ہوا۔ یہ سنک کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو پورا پیراگراف ہے نا اصل میں جسٹس محمد علی مظہر نے ججمنٹ تو اچھی لکھتے ہیں، ایک چیز جو اچھی سنے نا، سن تو لیں، میرے کہنے کا مطلب ہے انداز کلیئر ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے اب دیکھیں نا یہ بات انہوں نے کلیئرٹی سے لکھ دی کہ یہ بھی میرا موقف ہے، یہ تضاد بھی میرا موقف ہے، لیکن یہ دونوں میرے موقف ہیں، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کانشیس اور موٹیو آپس میں جب وہ ایسے سنک نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر اس طرح کی ججمنٹ جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان نے بھی ججمنٹ لکھی ملٹری کورٹس کی، تو نہیں بن رہی تھی، انہوں نے سوچا میں لکھ دوں، بس لکھوں کسی طرح لکھوں، لکھ دی۔ اب جسٹس محمد علی مظہر نے یہ ججمنٹ لکھی، اس ججمنٹ کے اندر نا اب یہ والا جو ان کا وہ ہر ایک کی نا ہیڈنگ دے کر لکھ رہے تھے، تو انہوں نے اس کو ہیڈنگ دی 6 ججز لیٹر۔ اس میں انہوں نے پوری جو وکلا کی پوری جو منیر ملک صاحب کی پوری ایک رائے تھی نا وہ لکھی اور لکھا کہ ججز یہ کہتے ہیں کہ جو عمل ہے 6 ججز نے خط لکھ دیا تھا، 6 ججز کے خط کے بعد جو ٹرانسفر کیے گئے وہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر اس پیراگراف کے ہی شروع میں لکھتے ہیں کہ بدنیتی کا عنصر وہاں ہوتا ہے جہاں ٹرانسفر کا یا کسی بھی قسم کا عمل شفافیت سے نہ کیا گیا ہو۔ چونکہ یہ عمل شفافیت سے ہے تو پھر اس میں بدنیتی مجھے نظر نہیں آتی۔ پھر وہ کہتے ہیں یہی سے یہ لکھتے ہی اگلے سیکنڈ میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر اس لیے ہوئے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ دیا تھا۔ پھر کہتے ہیں لیکن کیونکہ وہ مقدمہ ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ سوموٹو کیس نمبر 1 آف 2024 ہے اور بدقسمتی سے وہ پچھلے سال سے اب تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی، ہونی چاہیے تھی، اس کو فائنلائز ہونا چاہیے تھا، پھر ہمیں فیصلہ دینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ آپ مجبوریاں دیکھ لیجیے، جس کی میں کہتی ہوں کون بنے گا آئینی بینچ کا اگلا سربراہ کی کس چل رہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر کے بنیادی کانسیپٹ ہی خراب ہیں، انہیں لفظ بدنیتی کا مطلب نہیں پتا۔ میلف آئی جی کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں اس تناظر میں، انہیں لفظ شفافیت کا نہیں پتا، انہیں لفظ آئینی غیر آئینی اس کے کانسیپٹ کا نہیں پتا، یعنی ایک ہی پیراگراف میں آپ اپنی پرانی بات کو نگیٹ کرتے جا رہے ہیں، آپ پھر آگے لکھتے جا رہے ہیں اپنے پچھلے فکرے کو، پچھلے پیراگراف کو نگیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اچھا ججمنٹ ہوتا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو نقطہ دیا نا، تضاد بھی دیا، وہ تضاد کلیئر تو ہے نا کہ یہ تضاد ہے۔ جسٹس امین الدین خان کے فیصلے میں تو تضاد بھی 3-6 دفعہ پڑھ کے نہیں سمجھ آ رہا۔ محمد علی مظہر اور جسٹس امین الدین خان کے لکھنے کے انداز کو
اگر آپ ان کی صلاحیتوں کو میں کمپیئر آپ کو ایک کریں مثال تو پھر میں سوچنے پہ میں آپ کو مجبور ایک ہو مثال جاؤں دوں. گا کہ کس کی صلاحیتیں میں آپ کو زیادہ ایک ہیں مثال لکھنے کے انداز میں. مجھے ایک مثال دینے کی اجازت ہے. ہمارے ایک سینئر ہے, 2018 کے الیکشن تھے, ہم بالکل نئے نئے فیلڈ میں آئے تھے, وہ سارے سپورٹ کر رہے تھے میاں نواز شریف کو. میں نے ان سے پوچھا کہ سپورٹ کرتے ہیں وہ ہے نا اس طرح کا رجحان ہماری صحافت میں. اب آپ ایسے جو ہے وہ ایکٹ کر رہے ہیں جیسے سارے یہاں بالکل جو ہے نا وہ پکے صحافی ہیں اور کوئی کسی کی سائڈ نہیں ہے. سبق. اب وہ جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے تھے میاں نواز شریف کے معاملے کو. میں نے کہا کہ بھائی میاں نواز شریف کیوں, مطلب باقی کیوں نہیں, کیونکہ ہمارا وہ والا حساب نہیں ہے نا, ہم سیکھ رہے تھے 2018 میں, پتہ ہی کچھ نہیں تھا. میں نے کہا یہ باقی کیوں نہیں نا, یہ عمران خان کو وہ لوگ بہت سپورٹ کر رہے ہیں, تو زرداری صاحب وغیرہ بھی جو ہے وہ اپنی کیمپین چلا رہے. صاحبہ نے بڑی ایکٹیو ماحول تھا, 2024 جیسا ماحول نہیں تھا جیسے ہو کا عالم تھا, ایسا نہیں تھا. 2018 کے بڑے چارج قسم کے الیکشنز تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو سب برے ہیں, سیاستدان سب برے ہیں, ان میں سے کون کم برا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جسٹس محمد علی مظہر کی ججمنٹ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے لکھی ہوئی. آپ کو میرا کنسپٹ سمجھ میں آ اس شخص کی اس مثال پہ بھی اعتراض ہے اور آپ کی بھی اس مثال پہ اعتراض ہے. دوسری بات یہ کہ اگر تو وہ بدنیتی نہیں تھی, ججز کے خط لکھنے کے بعد, اچھا چلیں بنیادی طور پر تھرڈ پارٹی ہمارے سامنے ڈی او پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب صحافت سے زیادہ لگاؤ نہیں رکھتے, تکنیکی چیزیں دیکھتے ہیں. انہیں ہم کہتے ہیں کہ یار ججز نے لکھ دیا خط, اس وجہ سے انہیں سبق سکھانے کے لیے سرفراز ڈوگر صاحب کو لے آئے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہم کہیں کہ نہیں ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ قانونی ہے. یہ عمیر بھی ہمارے سامنے نا ڈنڈا اٹھا کے آئے, تم کیا کر رہے ہو. لیکن اگر عمیر کو اس کے بدلے میں کوئی پوزیشن مل رہی ہوگی تو پھر عمیر کیوں نہیں کرے گا, وہ یہ عمیر ہی بتائے. تو بہرحال یہ پوزیشن ہے. اور اس کے علاوہ گزشتہ روز وکلا نے ایک کنونشن کیا اور وہ گول بیس کانفرنس تھی, وہاں پر کافی ہیٹڈ قسم کی ڈیبیٹس ہوئی. ٹو یو سی کہ اب کوئی وکلا تحریک شروع ہوگی, کیونکہ میں آپ کو آف دا ریکارڈ ایک چیز جو ہے نا, آف دا ریکارڈ تو خیر نہیں ہے, آن دا ریکارڈ ہے, مجھے آف دا ریکارڈ کسی نے بتائی, میں ان کا نام کوٹ نہیں کروں گی. انہوں نے مجھے خود کہا, جو کہ وہاں بڑے منتظمین میں سے بھی کچھ تھے, انہوں نے کہا کہ اتنے سے وکلا سے, اور جب وکلا کو ڈی ایچ اے کے پلاٹس مل رہے ہیں, اور جب وکلا فون کر کر کے پوچھ رہے کہ میرا کون سا فلیٹ ہوگا اور میرا کون سا پلاٹ ہوگا, تو تحریکیں نہیں چلتی. ڈو یو سی کہ کوئی تحریک چلے گی؟ وہ نہیں, دوسرا میم والا نہیں. اوکے, وہ جیسے ایک میم بنی ہوئی ہے نا کہ وہ آگے سے کوئی انڈین ایکٹر ہے, وہ بڑی خوبصورت سے کہتے ہیں نہیں, تو یہ والا میرا بھی وہ نہیں والا. اوکے, باقی کا ہوا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تھیں آپ وہاں موجود, وکلا تھے, صحافی تھے, سیاسی رہنما تھے. گول میز کانفرنس کے عنوان سے یہ تھا 26ویں آئینی ترمیم اور عدلیہ کی آزادی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا. ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ سرکاری بار ایسوسیشنز کے اقدامات قابل مذمت ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا اور صحافیوں کو ویڈیو بنانے سے روکنے اور پی ٹی آئی کو عدالت تک رسائی نہ دینے پر انہوں نے شدید احتجاج کیا. ان کا کہنا تھا کہ عدالتوں اور پارلیمان میں انصاف ختم ہو چکا ہے, اب عوامی تحریک کے ذریعے جدوجہد کرنی ہوگی, بصورت دیگر یہ ہماری اجتماعی موت ہوگی. یہ بات وہ حقیقت بتا گئی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے کوئی عوامی تحریک جو ہے وہ نظر تو نہیں آ رہی, لیکن اجتماعی موت نظر آ رہی ہے. وہ obvious ہے, مجھے آپ مایوسی نہ کہیں میری, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے میں اس پہ آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. حامد خان صاحب نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ کی خود مختاری کے خلاف, انتخابات کے مینڈیٹ پر چوری, مزید 11 اکتوبر کو لاہور میں وکلا کنونشن. جسٹس شاہد جمیل نے کہا کہ ملک میں رول آف لا موجود نہیں, امیر و غریب سب قانون توڑنے میں برابر ہیں. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر وکلا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو جوڈیشری کا وجود ختم ہو جائے گا. بیرسٹر ظفر نے گفتگو کی, سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی, پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی کل گفتگو کی, اور عدلیہ کی آزادی پر گفتگو کی ہے. آپ اس بات پہ داد دیجیے کہ انہوں نے گفتگو کی ہے. اعتزاز احسن صاحب سے انہوں نے وکلا کی تحریک بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن اب پھر اسی جدوجہد کی ضرورت ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ تقریب کے اختتام پر جو قرارداد ہے وہ انہوں نے پیش کی اور کہا کہ ملک بچاؤ, دھرتی ماں بچاؤ, صحافت بچاؤ ہمارا مشن ہے. کانفرنس کے انعقاد پر دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود اسے ممکن بنانے والے منتظمین کو خراج تحسین بھی پیش کی. نشستن گفتن برخاستن, ابھی تک تو یہی لگ رہا, منڈے کو کوئی مومنٹم سمجھ میں آئے گا. بہرحال یہ تمام تر تفصیلات تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.